انسانوں سے متعلق خدا کے دو قوانین، قانون ابتلا اور قانون شہادت، اس کا آپ اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کا ایک تعارف ان لوگوں کے لیے کروا دیا جائے جو پہلی بار ان کے بارے میں سن رہے ہیں۔ قانون شہادت تو میرے نزدیک وہی قانون ہے جس کو ہم کبھی کبھی قانون اتمام حجت سے تعبیر کرتے ہیں۔ شہادت کا مطلب ہے گواہی دینا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جو علم ودیت کیا ہے وہ تو انسان لے کے پیدا ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے اس کے والدین اس کو زبان سکھاتے ہیں، وہ بولنا سیکھتا ہے تو جو کچھ اس کے باطن میں ہے اس کو لفظ کا پیرہن عطا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ علم کسی نہ کسی صورت میں اپنا رب پیدا کر لیتا ہے اور آپ اس سے واقف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے کے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد ایک باہر کی گواہی آنی ہے، یعنی وہ حقائق جو آپ کے اندر ودیت ہے ان کے لیے باہر سے کیا گواہی آتی ہے۔ اس گواہی کی بہت سی صورتیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں، یعنی ہمارے نفسی حقائق اس کی گواہی دیتے ہیں، آفاق اس کی گواہی دیتا ہے، اس کی نشانیاں اس کی گواہی دیتی ہیں، تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے۔ ایک گواہی وہ ہے جس کا خصوصی اہتمام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور وہ اہتمام یہ ہے کہ وہ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے اور ان کے ذریعے سے حق کو اس درجے میں واضح کر دیتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا۔ ایک درجے میں یہ چیز بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کو بھی دی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح رسولوں کا انتخاب کیا ہے اسی طریقے سے ذریت ابراہیم کا انتخاب کیا ہے۔ اس کو خود اسی طرح بیان بھی کر دیا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحًا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یعنی دنیا کی سب قوموں میں سے پہلے فرد کی حیثیت سے آدم و نوح کا انتخاب کیا گیا، مثال کے طور پر دو کا ذکر کیا ہے۔ بعد کے زمانوں میں ذریت ابراہیم یا ذریت عمران کا انتخاب کر لیا گیا، وہ انہی کا ایک جزو ہے۔ تو اس طریقے سے ان دونوں کے انتخاب نے ایک دوسری شہادت کا اہتمام کیا ہے۔ وہ پیغمبروں کے ذریعے سے ایک سطح پر ہوتی ہے اور ان کے ذریعے سے ایک دوسری سطح پر ہے۔ پیغمبروں کے ذریعے سے پیغمبروں کے زمانے میں واقع ہوتی ہے، ان کے ذریعے سے ہمہ وقت واقع ہو رہی ہے، کیونکہ دونوں کی دونوں قومیں دنیا میں موجود ہیں اور زندہ قوموں کی حیثیت سے اپنا سفر کر رہی ہیں۔ تو یہ تو قانون شہادت کا مختصر تعارف ہے۔ دوسری چیز قانون ابتلا ہے۔ ہم جب اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو اس کائنات میں اس سے قطع نظر کہ اس کی ابتدا کیا انتہا کیا ہے، ہمارا زیادہ تعلق پیدا ہوتا ہے مخلوقات سے جو اس قرۂ ارض پر ہیں۔ ہم بھی یہاں کے رہنے والے ہیں، اس میں سب سے بڑھ کر ہم انسان ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی کچھ سنن کار فرما ہے، یعنی جن کے تحت وہ لوگوں سے معاملہ کر رہا ہے۔ ان میں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ اس معاملے کا کیا تعلق پیدا ہوتا ہے، یعنی کیا چیز ہے یہ؟ ہم دنیا میں آتے ہیں، شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی مسرت ہے، کبھی رنج و الم کے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں، ہم مرتے بھی ہیں، ہم جیتے بھی ہیں، ہمیں بیماریاں بھی آتی ہیں، ہم غربت میں بھی پیدا ہوتے ہیں، ہمیں عمارت بھی عطا ہو جاتی ہے، ہمارے رزق میں کشادگی آ جاتی ہے، وہ کبھی کبھی قبض میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو اس طرح کے نشیب و فراز ہیں، ان کے پیچھے کوئی قانون کار فرما ہے یا یہ بس اسی طرح ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا، کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا؟ تو یہ انسان کا میرے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو فلسفے میں بھی سب سے بڑا پرابلم آف ایول ہے، یعنی شر یہاں کیوں ہے تو اس کا ماخذ کیا ہے، اس کا منبع کیا ہے، اس کی بنیادیں کیا ہیں، کیوں ہم اس کو دیکھتے ہیں؟ ہم خالق کائنات کا تصور پیدا کرتے ہیں تو کیونکہ ہم انسانوں ہی پر قیاس کرنے کے لیے مجبور ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس کو تو سراسر خیر ہونا چاہیے، اس کی طرف سے کوئی شر کیوں صادر ہو؟ وہ اگر رحیم و کریم ہے تو انسانوں کو تکلیف کیوں دے؟ اس کی دنیا میں آخر یہ کیوں ہو رہا ہے کہ بہت سے جانوروں ہی کو اپنی خوراک بنا رہے ہیں؟ تو اس طرح کے بے شمار سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے لیے پھر انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی قانون دریافت ہو جائے۔ انسان نے بھی اس کی بڑی کوشش کی ہے، چنانچہ بڑے فلسفیوں نے اس کی حکمت بیان کرنے کی صحیح کی ہے، کچھ نے اس کو ایک مسئلے کے طور پر قبول کرنے کے لیے کہا ہے، کچھ نے اس سے اعراض کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی تلقین کی ہے۔ مذہب یہ بتاتا ہے کہ اس میں اللہ کا قانون ابتلا کار فرما ہے، یعنی یہ دنیا جو موجودہ دنیا ہے یہ بنائی اس لیے کی کہ یہ ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا نبلوکم بالشر والخیر فتنۃ والینا ترجعون۔ تو یہ دونوں جگہ بیان کر دیا ہے کہ پوری دنیا کا یہ نقشہ اس وقت تک تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک میرے اس قانون کو نہیں سمجھ لو گے۔ جتنے قوانین بھی انسانوں کے ساتھ معاملے کے لیے کار فرما ہیں وہ سب کے سب سنن الہیہ کہلاتے ہیں۔
تو شہادت بھی ایک سنت الہی ہے، اس کے تحت یہ واقع ہوتی ہے، اور ابتلا بھی ایک سنت الہی ہے. ٹھیک.